پل صراط سے ہر ایمان والے نیک اور ہر گنہگار انسان کو گزرنا ہوگا۔ پل صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جسے جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا، جس کے اوپر سے گزرتے ہوئے گھپ اندھیرا ہوگا اور جس پر کانٹے اور لوہے کے کنڈے لگے ہوں گے، پاؤں زخمی ہو رہے ہوں گے، اور اس پل سے جب کوئی پھسلے گا تو منہ کے بل نیچے جہنم میں جا گرے گا، جس کی تہہ میں پہنچنے میں اسے ہزاروں سال لگ جائیں گے۔ پل صراط سے گزرتے وقت بس 3 ہی چیزیں ہوں گی: جہنم، پل صراط اور اس کے دوسری طرف جنت کا دروازہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس پل سے گزرے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت میں پہنچنے کا یہی ایک راستہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن جب سب کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے اور میزان قائم ہو جائے گا، اعمال کا وزن ہو جائے گا، تو کافروں اور مشرکین کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایمان والوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے پل صراط سے میں اور میری امت گزریں گے۔ جب پل صراط قائم کیا جائے گا تو اس وقت 3 چیزیں ہی ہوں گی۔ سامنے جنت ہوگی جو اس کے پار کرنے کے بعد ملے گی، اور اس کے نیچے جہنم ہوگی، اور اندھیرے میں ڈوبا پل صراط ہوگا، جس پر گزرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے ایمان کے حساب سے نور دیا جائے گا۔ ایمان والوں کا ایمان ہی ان کے لیے روشنی بنا دیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ اسے پار کرے گا۔ کسی کو یہ نور اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روشنی مدینہ سے صنعا تک پھیل جائے گی، اور کسی کو صرف پاؤں کے انگوٹھے کے برابر نور دیا جائے گا، جو کبھی جلے گا تو کبھی بجھ جائے گا۔ جب وہ نور جلے گا تو یہ انسان بھی چلنے لگے گا، اور جب یہ بجھے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ رک جائے گا۔ منافقین کو بھی نور دیا جائے گا، مگر ان کے دکھاوے کے ایمان کی طرح یہ بیچ راستے میں بجھ جائے گا، اور وہ منہ کے بل جہنم میں جا گریں گے۔ یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اور اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی۔ اس وقت جہنم سخت بپھری ہوئی ہوگی اور غضبناک ہوگی۔ اس دہشت ناک پل سے گزرتے ہوئے جب قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اور ہر سو اندھیرا ہوگا، پل کے نیچے سے جہنم کی غضبناک آوازیں آ رہی ہوں گی، تو اس وقت فرشتے اس پل کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب بچا لے، اے میرے رب بچا لے۔ گنہگار کے گناہ پل صراط سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اور اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے یعنی ہکس لگے ہوئے ہوں گے، اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو پل صراط قائم کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے، جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی سی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض پیدل ہی دوڑتے ہوئے جائیں گے اور پار ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت بچ کر نکل جائیں گے، اور بعض اس حالت میں نجات پائیں گے کہ انہیں خراشیں لگ چکی ہوں گی، یا ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹ کر نکلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن بہت سے مرد اور عورت اس پر سے پھسل جائیں گے۔ پل صراط پر جانے کے بعد پرہیزگار تو پار ہو جائیں گے، ہاں گنہگار اپنے اپنے اعمال کے مطابق نجات پائیں گے،
جیسے عمل ہوں گے اتنی ہی دیر وہاں لگ جائے گی۔ پھر نجات پانے والے مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی سفارش کریں گے، ملائکہ بھی سفارش کریں گے اور انبیاء بھی شفاعت کریں گے۔ پھر بہت سے لوگ تو جہنم میں سے اس حالت میں سے نکلیں گے کہ آگ انہیں کھا چکی ہوگی، مگر چہرے کی سجدے کی جگہ بچی ہوئی ہوگی۔